السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام انڈیا میں ہونے والی پھر سے گستاخی کو لے کر ہے کہ بی جے پی کے رہنما راجہ سنگھ نے حضور علیہ السلام کی شان میں پھر سے گستاخی کی۔ پہلے نوپور شرما، پھر راجہ سنگھ، اور سندھ کے شہر حیدرآباد میں 2 دن پہلے قرآن پاک کی بے حرمتی کا ہونا، یہ سب ایک ہی کڑیاں ہیں۔ میں اپنی ریاست سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم لوگ ابھی نندن کو پلیٹ میں سجا کر خیر سگالی کے نام پر ان کو دے دیں، لیبل ایک ہی ملنا ہے: مسلمان شدت پسند، مسلمان دہشت گرد، مسلمان آتنکوادی، یا آپ کو کہا جائے گا مسلح۔ میں تمام مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بار ایک ہی بات ہوئی ہے، یہ ہر بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پھر ہادی ماتر فیصلہ کرے تو پھر تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جب تم لوگ ڈرامہ یہ کرو کہ تم نے دیکھا کہ مسلمان غصے میں تم نے اسے جیل میں ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اس کو رہا کر دیا، تو پھر ہادی ماتر ہی باہر آئیں گے۔ ایسے ہی لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیں گے کہ جب تم لوگ ان کے یہ C-295 قانون کو چھیڑو گے، جو اسلامی لاء کے مطابق ناموس رسالت کا قانون ہے کہ اس کی سزا موت ہی ہے، جب تم اسے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو کسی نہ کسی ایسے مسلمان سے تمہارا سامنا ہوگا۔ جب تم عدالتوں سے ذلیل ہو کر ایسے نکلو گے تو یاد رکھنا پھر تم کسی مسلمان کے ہتھے چڑھو گے۔ میں اپنی ریاست سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہی زبان ان کو سمجھ آنی ہے، یہ عزت کی زبان نہیں سمجھیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ورنہ ہمارے پولیٹیشنز اسمبلی میں کھڑو کے ہماری پاک فوج کا مورل یہ بتائیں گے کہ جی وہ ڈر رہے تھے اور ابھی نندن کے ٹائم پر ان کو بھیجا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، میری فوج ڈرپوک نہیں ہے۔ میری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، جو کبھی بھی سیلری کے لیے کام نہیں کرتی، شہادت کے لیے کام کرتی ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کس دور میں کھڑے جہاں پر چاروں طرف سے میرے نبی کی گستاخیاں کی جاتی ہے، گالی دینی ہے مجھے دو نا۔ میرے نبی سے کیا دشمنی ہے تم لوگوں کو؟ کیا بگاڑا انہوں نے تمہارا؟ تمہیں برا بولنا ہے مجھے بولو، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے کہ تم کسی کے بھی مذہب کو ٹارگٹ کرو۔ تم فریڈم آف اسپیچ کے نام پر میرے نبی کے جو ہے حرمت کے اوپر حملہ کرو، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ تمہارا سامنا کسی بھی ایک سچے لیڈر یا مسلمان سے ہو گیا، یاد رکھنا وہی غزوہ ہند ہوگی، اور چاہے کوئی اس بات سے مکر کر منہ موڑ لے، غزوہ ہند ہونی ہے، دیر بدیر یا جلد وہ ضرور ہو کے رہے گی، کیونکہ میرے آقا و مولا نے فرما دیا کہ غزوہ ہند ہو کے رہے گی تو ہو کے رہے گی۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر پڑھ لو تو تمہیں بتاتا چلوں، صدام حسین کے پاس ایک عورت آئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو صدام حسین رو پڑے تھے ان کی التجا کے اوپر۔ انہوں نے کہا تھا صبح مجھے اسرائیل نقشے پہ نظر نہیں آنا چاہیے، رات کو 90 سے زیادہ میزائل داغ دیے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ غوری، ابدالی، شاہین ہم نے شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں رکھے، یقین مانو یہ تمہارے لیے ہی ہے، یقین مانو واللہ یہ تمہارے لیے ہے، لیکن وہ وقت نہیں ہے۔ یہ جس دن وقت آئے گا تمہیں لگ پتا جائے گا کہ جنگ کا میدان لگانا، اس دن میرا ہر پاکستانی پاک فوج کا لباس ہوگا، اور شہادت ہمارا مقام ہوگی کہ ہم خواہش کر کے نکلیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس جنگ میں شہادت دے دے۔ اس قوم کا بچہ بچہ نکلے گا۔ حجاج بن یوسف وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اسے بھی ایک بیٹی نے خط لکھا تھا کہ المدد الحجاج المدد، کہ تو کیسا مسلمان بادشاہ ہے کہ ایک ہندو کی قید میں ایک مسلمان بیٹی اور تو کچھ نہیں کر پا رہا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیج دیا، اور محمد بن قاسم نے یہ سندھ فتح کیا جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ جس دن ایک تم لوگوں کا پالا ایک سچے مسلمان سے پڑ گیا نا، اس دن تمہیں لگ پتا جانا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ مجھے پھر وہ بات جنرل ضیاء الحق کی یاد آتی ہے کہ جب اگر مجھ پر یقین نہ ہو تو راجیو گاندھی کی جو سیکرٹری نے کتاب لکھی اسے پڑھ لیجئے گا، کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا جب جنرل ضیاء نے ایک بات کہی تھی کہ مسٹر راجیو گاندھی تم پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ رہے، لیکن اگر یہ جنگ چھڑی تو ہندوستان نقشے پر نہیں ہوگا، لیکن مسلمان دنیا میں پھر بھی رہے گا۔ ہمیں جنگ سے ڈر نہیں لگتا، ہم تمنا نہیں کرتے پر جنگ کی۔ تم یہ لوگ یہ حرکت نہ کرو، گالی دینی ہے مجھے تو میرے نبی کی شان میں مت کرو، ورنہ یاد رکھنا تم وہ پیٹرول کا کام کر رہے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو غزوہ ہند کی طرف تمہیں لے جائے گی، اور وہ خطرناک دن ہوگا تم لوگوں کے لیے، کیونکہ تم تعداد پر سوچتے ہو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ مسلمان کبھی بھی تعداد پر نہیں لڑا، اور نہ ہی تعداد ہمیں کبھی ڈرا پائی ہے۔ اگر طاقت اور تقوی کی بات کرتے ہو تو جا کر افغانستان کو دیکھ لو، سپر پاور کو جوتیوں کو چھڑوا کے بھگوایا ہے، جنہیں تم طالبان کہتے ہو۔ جس دن مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی
قوت سے میدان جنگ میں آ گیا نا تو یاد رکھنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں میدان جنگ میں گونجے گی، اور اس دن جو ہے نا تمہیں لگ پتا جائے گا تم لوگ یہ جو غلطیاں کر رہے ہو نا، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں نہ کرو ورنہ یہ حل اس کا بہت برا نکلے گا۔ اور بس آخری بات یہ کہہ کر کہ آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نمرود کی جلائی آگ میں اس چڑیا کی طرح کام کر رہا ہوں جو اپنی طاقت کے مطابق 2 بوندیں اپنی چونچ میں بھر کر اس آگ میں گرا رہا ہوں، میری اتنی طاقت ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ پاک سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ آج یہ سیلاب جس طرح آ رہا ہے پتہ نہیں ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری آقا و مولا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ میری بس اتنی التجا ہے، مسلمانوں سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف میری ذاتی انڈیویجولی رائے، کوئی یہ نہ سمجھے، اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور میں ریاست سے ضرور کہوں گا کہ ان کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کی زبانی سمجھیں گے، اور وہ علاج میری پاک فوج کے پاس ہے۔ میں جانتا ہوں جس دن وہ میدان جنگ میں آ گئی نا اس دن ان کو لگ پتا جانا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ خیر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، رائے اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔